الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. سامعین محترم، بزرگان دین و ملت، اللہ رب العزت تبارکہ و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم ہے کہ پاک پروردگار نے ہمیں
رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے پہلے جمعے میں نماز ادا کرنے کے لیے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دارین کی عظمتوں سے، برکتوں اور رحمتوں سے اللہ پاک ہم سب کو سرفراز فرما دے۔ جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس بات پر کہ پروردگار عالم نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ ہر اعتبار سے فضیلت ہی فضیلت ہے اس مبارک مہینے کی، ہر اعتبار سے۔ رات ہو تو دیکھو رحمت، دن ہو تو اس میں رحمت، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران۔ رمضان المبارک کے مہینے کی جو پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ، اولہ رحمت، آقا نے فرمایا یہ 10 دن رحمت والے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے ان 10 دنوں میں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں رہتا کہ جس میں پروردگار کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی نظر آتا ہے چاند تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، حکم ہوتا ہے جنت کے دروازوں کو کھولنے کا، جہنم کے دروازے بند کرنے کا، شیاطین کو جگڑنے کا زنجیروں میں، اور فرمایا کہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ شان رحمت ہے۔ تو پہلے 10 دن رحمتوں والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور کچھ وظیفے ہیں ان 10 دنوں میں جو ہمیں کرنے رہتے ہیں، بہت سارے وظیفے ہیں، آپ یاد نہیں کر پائیں گے۔ ایک بہت معروف اور مشہور عمل ہے، وظیفہ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آپ بیٹھے ہیں تو وہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بستر پر لیٹے ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ راستے میں سواری پر جا رہے ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ کے آسانی سے یاد ہو جائے گی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو آپ یاد کر لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ پہلے عشرے کی یہ دعا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے حوالے سے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے حوالے سے دعا کا اس میں تذکرہ فرمایا گیا ہے، تو آپ اس دعا کو ضرور یاد کر لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا یہ جو دوسرے جو 10 دن ہیں، اولہ رحمت و اوسطہ، بیچ والے 10 دن جو ہیں یہ مغفرت کے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، تو اس میں کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ بے
کس پناہ میں اس کی رحم کے حوالے سے اور اس کی مغفرت کے حوالے سے دعا کرنا چاہیے۔ اس عشرے میں بھی کئی سارے فضائل ہیں اور کئی سارے وظیفے ہیں پڑھنے کے۔ آپ ایک وظیفہ اس کو ذہن نشی کر لیں اور اس یعنی بیچ والے عشرے میں کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو آپ پڑھیں۔ الحمدللہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کے یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تقریباً سارے لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، سب کے یاد ہوتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور جیسے بھی آپ کو وقت ملے تو یہ وظیفہ آپ کر لیجئے، یہ عمل کر لیجئے۔ اللہ پاک کرم فرمائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے کرم ہوگا اور آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ ویسے بھی رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کفارہ ہوتا ہے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک حج دوسرے حج کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں یہ ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جیسے ہی ہمیں موقع ملے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ رب کا اعلان ہے، میرے بندو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ مانگنا تمہارا کام ہے، عطا فرمانا میری شان ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس میں بھی کئی سارے عمل ہیں، کئی سارے وظیفے ہیں۔ اس میں ایک وظیفہ اور ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ بھی آپ کے یاد ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ امام صاحب سے دعا میں سنتے رہتے ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ یہ دعا ہے تو اس کو آپ یاد کر لیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں آپ یوٹیوب میں جا کر یا پھر گوگل میں جا کر کے آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو کسی بھی حضرت سے ملاقات کر کے آپ ان کے ذریعے سے آپ اس عمل کو اور اس وظیفے کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، ایک یہ، اور ایک یہ دوسرا چھوٹا سا ہے، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، اے نجات عطا فرمانے والے۔ تو یہ عمل ہے۔ ویسے تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی بندہ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم فرماتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کسی کو ملا اور ملنے کے بعد وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا تو اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر آپ تشریف فرما ہوتے وقت جب پہلی سیڑھی پر آقا نے قدم مبارک رکھا تو آقا نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا نے فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو آقا نے فرمایا آمین۔ صحابہ موجود ہیں، سوال کرنے والا کوئی نہیں دکھائی نہیں دیتا، مگر صحابہ جانتے تھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، سائل کوئی ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ صحابہ خاموش تھے، نماز کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا، دوسری پر قدم رکھا آمین فرمایا، تیسری پر قدم رکھا آمین فرمایا، وجہ کیا ہے؟ سوال کرنے والا تو کوئی نہیں تھا، آمین کس وجہ سے فرمایا آپ نے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو، میرے پاس حضرت جبریل ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آقا وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے جب جب ہمارے سامنے ہمارے آقا کا ذکر ہو، آقا کا نام لیا جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا، دونوں ید ایک، آقا وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ آقا نے فرمایا آمین۔ ماں باپ اگر کسی کو ملیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے، بچپن میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا، خدمت کرنے کا موقع نہ ملا، وہ سوچتے تھے کہ ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، مگر انہیں موقع نہ ملا۔ مگر کچھ بدنصیب ایسے ہیں کہ جن کو ماں باپ ملے بھی ہیں، جوانی بھی ملی، بڑھاپا بھی ملا، سب کچھ ملا، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، اپنے ماں باپ کی قدر نہ کر سکے، اپنے ماں باپ کی اہمیت کو نہ جان سکے، یہ نہ سمجھ سکے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ بارگاہ پروردگار میں ہے کیا۔ جس کی رضا کے ساتھ اللہ نے اپنی رضا کو جوڑ دیا ہو، جن کی ناراضگی کے ساتھ اللہ نے اپنی ناراضگی کو جوڑ دیا ہو، رضا ربی فی رضا الوالد، جس کے باپ راضی تو اس سے اللہ راضی، وسخط اللہ فی سخط الوالد، جس سے اس کے باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ آج یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر پاتی، پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہے، کیا خمار ہے ذہن میں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے۔ کامیابی تب ملے گی کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کی عزت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو میں راضی ہوں، ناراض ہیں تو میں ناراض ہوں۔ اس لیے حضرت جبریل کہتے ہیں آقا ہلاک ہو جائے وہ انسان، یہ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ جو بد دعا کر رہے ہیں، اور آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں۔ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے یہ۔ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر وہ درود نہ پڑھ سکے، ہلاک ہو جائے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پائے، ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے۔ آقا نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور بھی بہت سارے اولیاء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے سب ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے ملا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جب تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے، پیر صاحب کی دعا رد ہو سکتی ہے، مولوی صاحب کی دعا رد ہو سکتی ہے، مگر نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ادھر ماں باپ دعا کرتے ہیں، ادھر اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے۔ جب عرش جھومتا ہے، زمین پوچھتی ہے عرش کیوں جھوم رہا ہے، آسمان پوچھتا ہے عرش کیوں جھوم رہا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں عرش کیوں جھوم رہا ہے۔
جنت پوچھتی ہے عرش کیوں جھوم رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ پوچھتا ہے اے عرش کیوں جھوم رہا ہے، تو عرش کہتا ہے مولا فلاں جگہ پر ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہے، پروردگار مزہ مجھے آ رہا ہے اس لیے جھوم رہا ہوں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عرش کب تک جھومے گا؟ عرش کہتا ہے مولا جب تک تو اس ماں کی دعا کو قبول نہیں کر لے گا میں جھومتا رہوں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عرش تو نے جھومنا بعد میں شروع کیا ہے، میں نے اس ماں کی دعا کو پہلے ہی قبول کر لیا۔ اتنا بڑا گفٹ آپ کو کسی مولوی صاحب کی بھی دعا میں یا پیر صاحب کی دعا میں نہیں ملے گا۔ مولانا کے پاس آتے ہیں آپ دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں، وہ دعا کر دیں، اچھا ہے خود بھی کریں کرائیں بھی، لیکن یہ یاد رکھیں آپ سے اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو ایک مولانا کیا پورے علاقے کے مولانا کو اکٹھا بٹھا کر دعا کرا لے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت جبریل کہتے ہیں آقا ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ پڑے، اور ہلاک ہو جائے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے۔ آقا نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آقا نے قدم رکھا، نبی نے آمین کہا۔ آقا نے فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ انسان جو رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ پائے اور اس کے روزے رکھنے کے بعد یعنی اس کے روزے رکھ کر وہ جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بڑا بدقسمت ہے اور وہ تباہ ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک ہمارے لیے بخشش کرانے کے لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ ہم سال کے 11 مہینے سب کچھ کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کچھ بھی، لیکن ایک مہینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو اور بدلہ۔ اور ویسے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت حاصل کرو۔ ہم صحت حاصل کرنے کے لیے کھانا نہیں چھوڑتے، جتنا زیادہ کھائیں گے زیادہ صحت ملے گی، نہیں۔ کسی حکیم سے پوچھا تھا کسی نے کہ صحت کا اصل راز کیا ہے، تو حکیم نے کہا تھا کم کھانا صحت کا راز ہے، زیادہ کھانا صحت کا راز نہیں ہے۔ تو ایک مہینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو، ہر اعتبار سے روزہ، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان زبان ہر طریقے سے روزہ رکھو۔ ہر نیک عمل کا بدلہ جنت ہے۔ آپ نماز پڑھیں بدلہ جنت ہے، آپ حج کریں بدلہ جنت ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے بدلہ جنت ہے، آپ ماں باپ کی خدمت کریں بدلہ جنت ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ میرے لیے روزہ ہے، میری خاطر اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یار جسے جنت کا خالق مل جائے اب اسے کس چیز کی کمی رہ گئی؟ پوری جنت ہی جنت اس کی ہے۔ حضرت ربیعہ ایک صحابی ہے، نبی پاک کو وضو کرایا، آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا، ارشاد فرمایا اے ربیعہ مانگ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ صل یا ربیعہ، اے ربیعہ کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو، جو بھی مانگو میں اللہ کی عطا سے تمہیں عطا کر دوں گا۔ ربیعہ صحابی ہیں، مانگا انہوں نے آقا کی بارگاہ میں اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ صحابہ کی زندگی بھی ذرا دیکھیے، مانگا تو کیا مانگا؟ اچھا گھر نہیں مانگا، کاروبار نہیں مانگا، بادشاہت نہیں مانگی،
خزانے نہیں مانگے، اگر چاہتے مانگتے اور نبی دے دیتے اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ نے نبی پاک کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا مانگ، تو انہوں نے مانگا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگوں اس کے بغیر؟ دنیا میں جب تک ہوں آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا، آقا بس جنت میں وہاں رہنا چاہتا ہوں جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کا مقام ہے وہاں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت کی ضرورت ہے، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ کسی نے کہا کچھ اور مانگ لیتے ربیہ، تو کسی عقل مند نے کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مانگ لیا ربیہ نے، اب کیا چاہیے، سب کچھ تو مل گیا۔ تو یہ رمضان المبارک بہت پیارا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، اس کی قدر کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ روزہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہوا ہے، ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے، طریقہ الگ تھا، انداز الگ تھا، مہینہ الگ تھا، وقت الگ تھا، تعداد الگ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے فرض تھے، اور بڑی فضیلت ہے، آپ بھی رکھ لیا کریں ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ جو یہ روزے رکھے گا اللہ پاک 1 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہر مہینے کے روزے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر دن روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی امت پر عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، طریقہ الگ الگ تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم پر روزہ 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو آخر وجہ کیا ہے، ہمیں بھوک سے روکنے کے لیے، پینے سے روکنے کے لیے آخر مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے وہ بھی بیان فرما دیا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اے میرے بندو اس میں فائدہ تمہارا ہے، لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں تم آؤ تو گناہوں سے پاک و صاف بن کر کے آؤ، اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، فرمایا بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ رکھو، اپنے بدن کو پاک و صاف کرو۔ اسی ماہ مبارک میں کچھ ایسے اہم واقعات ہیں جو ہوئے ہیں۔ 1 تاریخ کو حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی 1 تاریخ کو۔ 2 تاریخ رمضان المبارک کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل کی گئی۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ میں میرے اور آپ کے آقا حضرت امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا۔ رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی اسی رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ کو، اور کہا جاتا ہے اسی رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو کعبۃ اللہ شریف یعنی مکہ شریف بھی فتح ہوا تھا۔ رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی اور رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اسلام کی پہلی جنگ، جس کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ عمل میں آئی۔ اور اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو کوئی ایک اور اہم واقعہ بھی ہوا تھا۔ رمضان المبارک کی 18 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل کی گئی۔ رمضان المبارک کی 19 تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی ایک ظالم نے نماز کی حالت میں خنجر مار کر شدید طریقے سے زخمی کیا اور رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو یہ سارے واقعات ہوئے اور بھی بہت سارے واقعات اس ماہ مبارک میں ہوئے ہیں۔ یہ گفٹ ہے اللہ نے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ ہم سب کو اس ماہ محترم کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کثرت کے ساتھ اس میں نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور ذکر و اذکار استغفار وغیرہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے نیکیاں اتنی زیادہ آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے کھاتے میں آئیں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر مجھے آپ سب کو دونوں جہان کی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکتک المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین، خصوصاً على افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الناطق بالصدق والصواب امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى کامل الحیاء والایقان امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى غالب كل غالب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الامامین الہمامین السعیدین الشہیدین ابی محمد الحسن وابی عبد اللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى امہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وعلى عمیہ الشریفین المکرمین من الادناس الحمزۃ والعباس رضی اللہ تعالی عنہما وعلى الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ وسائر الصحابۃ والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واہم واعظم واکبر۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله ربي منكم. محترم حضرات، جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی اجازت کے ساتھ ایک مدرسے کا اعلان ہے۔ مدرسہ مسیح العلوم پتھریا، ضلع دھنیہ واد، جھارکھنڈ کا ایک دینی تعلیمی ادارہ ہے۔ یہ ایسی جگہ پر قائم ہے جہاں اکثر لوگ غریب نادار ہیں۔ مدرسے میں اب اس وقت دارالاقامہ میں 27 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ مدرسے کے بازو میں مسجد کے لیے جو ایک زمین خریدی جا رہی ہے، 400 گز زمین ہے، فی گز 3000 روپے ہے، جس کی قیمت 12 لاکھ روپے ہے۔ اگست تک قیمت ادا کرنی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، دور سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس مدرسے میں اور مسجد کی خریداری میں آپ اپنی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے، اپنے والدین مرحومین کی جانب سے زیادہ حصہ لیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام و منک السلام
وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلاة الجنازة صلاة الجنازة.